اب یہ آپس میں دو پیغمبروں کی بات چیت. خضر علیہ السلام نے اب کیا بات کی؟ فرمایا قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت. کہا اے موسیٰ سے کہا تمہارے ساتھ رہوں گا اس شرط پر میں تجھے وہ باتیں سکھا دوں گا، تمہیں تعلیم دے دوں گا، اس شرط پر کہ تو صبر کرے گا، میری باتوں میں بولے گا نہیں، میں جو بھی کروں بولے گا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے سیکھنا ہے، تو نے سکھانا ہے، تیرے کسی کام پر میں اعتراض نہیں کروں گا. اب ان دونوں پیغمبروں نے، دونوں نبیوں نے سفر شروع کیا. جب سفر شروع کیا تو چلتے چلتے اب کہاں گئے؟ فن طلقا حتی اذا راکب فی السفینۃ. دریا کے کنارے گئے، اور جب دریا کے کنارے گئے تو وہ دونوں نے فن طلقا، ان دونوں نے حتی اذا راکبا فی السفینہ، کشتی کی سواری کی، کشتی پر سوار ہو گئے. اور جناب خضر علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا؟ خرقہا، جب کشتی میں بیٹھے اس کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، تختہ اکھیڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض گزار ہوئی لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. اللہ کے بندے اچھی بھلی کشتی ہے، یہ اپنا رزق کماتے ہیں، چلاتے ہیں، یہ تو نے تختہ اکھیڑ دیا، اس میں تو غرق ہو جائیں گے، کشتی میں پانی داخل ہوگا، کشتی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر. کہا میں نے کہا تھا نا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، میں نے چلنے سے پہلے یہ بات تیرے ساتھ کی تھی کہ میرے کاموں پہ اعتراض نہیں کرنا. اگر مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، مجھ سے وہ علم لینا ہے جو میرے رب نے دیا ہے، پھر میں جو کروں گا تو نے اعتراض نہیں کرنا. تو نہیں نا صبر کر سکا. کہا چلو آگے چلتے ہیں. قال لا تؤاخذنی مما نسیت. کہا میں بھول گیا، مجھے معاف کر دیجئے گا، چلو آگے آئندہ نہیں میں بولوں گا. اب آگے جب چلے، یہ پہلا منظر تھا نا کہ کشتی سے، ایک نئی کشتی سے تختہ چیر دیا. کیوں چیرا یہ بعد میں آئے گی. اب جب آگے گئے تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری اسرا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری جو روک ٹوک ہے یہ ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دے گی، یہ تیری جو روک ٹوک ہے یہ کسی نہ کسی مصیبت تک ہمیں لے جائے گی. میں جو کر رہا ہوں یہی علماء نے لکھا ہے. آپ کا شیخ، آپ کا مرشد، آپ کا استاد جب آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے پھر اس کے اندر سوال و جواب نہ کرو. تم سوال و جواب کرتے جاؤ گے اور تم اپنے ہی سوال و جواب کے اندر کسی نہ کسی مصیبت تک پہنچ جاؤ گے. تمہیں جتنا کہا جائے بس اتنا کرو. اب پھر فن طلقہا، پھر دونوں چل پڑے. اب چلتے چلتے اذا لقی غلاما فقتلہ، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ جو سب سے خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اس کو بلایا اور بلا کے اس کی گردن مروڑ دی. فقتلہ، اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اس کا کوئی قصور کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، اس کو تو نے قتل کیوں کر دیا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ کیا جرم تھا تو نے اس بیچارے کو، اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ بچہ
اور تو نے اس کو قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نقرا، اور بے شک یہ تو بہت بری بات کی، تو نے بڑا غلط کام کیا۔ پھر وہی بات دہرائی کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی، سے کہا میں نے کہا تو صبر نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکا نا، نہیں روک سکا نا، میں نے کہا تھا مجھ سے سیکھنا ہے تو صبر کر، میرے ساتھ خاموشی سے چل، پوچھ نہیں میں کیا کرتا ہوں۔ پھر وہی بات موسیٰ علیہ السلام نے دہرا دی کہ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دیں۔ پھر دونوں چل گئے، فن طلقا، چل پڑے، حتی اذا آتیا اہل قریۃ، ایک بستی میں گئے۔ اب دونوں نے ایک لمبا سفر کیا تھا، بستی میں جا کے بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، ہم بھوکے ہیں، مسافر ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، کہاں سے آ گئے ہو، ہم آپ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہمارے پاس آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب جب کھانا بھی نہیں دیا، اب بستی کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، دیکھا کہ ایک دیوار بالکل وہ ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے اسی بستی کے اندر، جس بستی کے لوگوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، بالکل ٹیڑھی ہوئی پڑی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روکا، فرمایا